اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 20 کا پہلا رکوع، سورۃ النمل، سورت کا رکوع نمبر 5۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها عمون۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل، یہ عنوان 20ویں پارے سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے قبل انباء الرسل، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی خبریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان، پھر 2 رکوع جناب سلیمان علیہ السلام کے، پھر حضرت صالح علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جناب لوط علیہ السلام کا بیان۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل اور 1 2 3 4 5 آیات کے اندر یہی دلائل بیان کیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے وحدہ لا شریک ہونے کے لیے یہاں بیان فرمائے۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو؟ یہ بتاؤ کہ کون ہے جو ان کا خالق ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ جب اس قسم کا سوال ہوتا تو جن لوگوں کے سامنے قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اگرچہ وہ شرک تو کرتے تھے، لیکن اس سوال کا جواب یہی دیتے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ ہی زمین و آسمان کا خالق ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ دوسری دلیل ہے،
اور اس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی۔ اس کا جواب بھی یہی دیتے مشرکین عرب کہ اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا ہے۔ فَأَنبَتْنَا، پھر ہم نے اگائے، بہی اس پانی کے ساتھ، حدائق باغات، باغ، حدائق جمع ہے حدیقتن کی، ذات بہجت رونق والے، با رونق، بڑی رونق ہے باغات کے اندر۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، نہیں ہے تمہارے بس میں، تمہاری طاقت میں کہ تم اگاؤ اس کے درخت نہیں اگا سکتے، ایک درخت بھی، ساری دنیا کے انسان مل کر ایک درخت نہیں اگا سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور جن اور اولیاء کرام سب ایک درخت نہیں بنا سکتے، اگا نہیں سکتے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ جب خالق وہ ہے، پانی اس نے اتارا ہے، باغات اس نے پیدا کیے، پانی کے ساتھ درخت اس نے اگائے، تو کون ہے جو اس کے ساتھ دوسرا معبود ہو؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسی قوم ہے جو راستے سے ہٹ رہے ہیں، یعدلون راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ؟ کیا وہ اللہ بہتر ہے جس نے زمین کو بنایا جائے قرار؟ تو تفسیر القرآن تفسیر میں حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ اس کی بڑی پیاری تفسیر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، اس ایک جملے میں اللہ تعالیٰ کی کئی قدرتیں سمٹ کر آ گئی ہیں۔ یہ بات تو ہزاروں سال پہلے انسان کے علم میں آ چکی تھی کہ ہمارا یہ عظیم الجثہ کرۂ زمین گول ہے اور فضا میں معلق ہے، زمین کا اکثر حصہ سمندر ہے، اور زمین کے گول ہونے کے باوجود پانی اس سے گر نہیں جاتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آسمانی کرہ کی طرح ہماری زمین بھی کشش ثقل اس کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے اشیاء زمین پر از خود گر تو سکتی ہیں، مگر خود بخود کسی طاقت کے استعمال کے بغیر اوپر نہیں اٹھ سکتی، ماں سوائے گیسوں اور آبی بخارات کے، کہ ان کا کرہ ہی زمین سے اوپر ہے۔ اگر کوئی گیس جو عام ہوا سے ہلکی ہو زمین سے بھی نکلے گی تو از خود اوپر اٹھ جائے گی۔ یہ عجائبات ہی کیا کم تھے کہ اب مزید علم حائط کی تحقیقات نے ان عجائبات میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ مثلاً یہ کہ ہماری زمین سورج کے سامنے رہتے ہوئے اپنے محور کے گرد تقریباً 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور اس کا چکر ایک دن رات یا 24 گھنٹوں میں پورا ہوتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ہماری زمین سورج سے 9,30,00,000 میل دور ہے، اور اس کے گرد بھی ایک سال میں ایک گردش پوری کرتی ہے، تو گویا سورج کے گرد اس کی گردش کی رفتار 66,600 میل فی گھنٹہ ہے۔ ان دونوں قسم کی گردشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس قدر جکڑ رکھا ہے کہ ہم محسوس تک نہیں کر سکتے، بلکہ آرام سے اس پر چلتے پھرتے اور زندگی بسر کرتے ہیں۔ زمین کے جائے قرار ہونے کا ایک مفہوم یہ ہوا، اور صحیح احادیث میں وارد ہے کہ ہماری زمین پہلے ان گردشوں کی وجہ سے ہچکولے کھاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مختلف اطراف میں پہاڑ ایسی مناسبت سے رکھ دیے کہ ہچکولے کھانا بند ہو گئی، اور دوسری تمام اشیاء کے لیے زمین جائے قرار بن گئی۔ اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ اگر زمین ہمیشہ سورج کے سامنے رہتی
تو زمین کے نصف حصہ پر تو ہمیشہ دن چڑھا رہتا اور باقی نصف پر ہمیشہ رات ہی رہتی۔ اس طرح پوری کی پوری زمین نباتات اور سب جانداروں کے لیے بالکل ناکارہ ثابت ہوتی، اس لیے کہ نباتات اور جانداروں کی زندگی اور نشو و نما کے لیے جیسے دن کی ضرورت ہے ویسے ہی رات کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر رات اور دن کا نظام قائم فرما کر اسے تمام مخلوق کے لیے جائے قرار بنا دیا۔ اس کا چوتھا پہلو یہ ہے کہ زمین سے سورج کا فاصلہ اگر موجودہ فاصلے سے کم ہوتا تو تمام مخلوق گرمی کی شدت اور تپش سے مر جاتی اور بالآخر تباہ اور ختم ہو جاتی، اور اگر یہ فاصلہ زیادہ ہوتا تو اتنی زیادہ سردی ہوتی کہ تمام تر مخلوق سردی سے ٹھٹر جاتی اور بالآخر تباہ ہلاک ہو جاتی۔ اس طرح بھی یہ زمین مخلوق کے لیے جائے قرار نہ بن سکتی۔ اس کا پانچواں پہلو اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ایسے پہلو اللہ تعالیٰ نے جو موسموں کا نظام رکھا ہے، گرمی کا، سردی کا، بہار کا، خزاں کا، برسات کا، یہ سارے موسم مختلف قسم کی اجناس، غلے اور پھلدار درختوں کے پیدا ہونے، ان کی نشو و نما اور فصلوں اور پھلوں کے پکنے سے ان کا گہرا تعلق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نظام قائم نہ فرماتے تو پھر اس زمین پر بسنے والوں کے لیے خوراک کا مسئلہ نہایت پریشان کن صورت اختیار کر سکتا تھا۔ تو یہ چند ایک دلائل تفسیر القرآن کے اندر کہ اللہ پاک نے کس طرح زمین کو جائے قرار بنایا ہے۔ امن جعل الارض قرارا، وہ اللہ کیسا نظام اللہ پاک نے بنایا ہے۔ زمین اور سورج کا جو آپس میں فاصلہ ہے، ان کی جو گردش ہے، یہ ساری چیزیں زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان نہریں بنائی، نہروں کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا اور چلایا۔ وجعل لها رواسیا، اور بنائے اس کے لیے پہاڑ۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے پانی پیدا فرمائے، میٹھے پانی اور کڑوا، تو ان دونوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار اور رکاوٹ ہے، آپس میں وہ ملتے نہیں ہیں، الگ الگ رکھا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ یہ زمین کا اور آسمان کا اور سورج کا اور موسموں کا اور پانیوں کا یہ جو نظام ہے، یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلائل نہیں ملتے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ایسے ہیں ان میں سے جانتے نہیں، ان دلائل کا علم ہی نہیں، کس طرح یہ پہاڑوں کا نظام ہے اور زمین و آسمان کا۔ اس سے آگے پھر دلیل اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کی 5 آیات کریمات میں دلائل ہیں توحید باری تعالیٰ کے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مجبور آدمی کی دعا قبول کرتا ہے؟ مضطرہ مجبور، لاچار، اذا دعاہ جب وہ اس کو پکارتا ہے۔ ایک مریض ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ لاعلاج ہے، لے جو اس کو۔ اب ڈاکٹر بھی بے بس ہو گئے اور رشتہ دار بھی بے بس ہو گئے، پاس کھڑے ہیں ڈاکٹر بھی، عزیز رشتہ دار بھی، سارے کے سارے۔ اس وقت جو مریض ہے نا، وہ کہتا ہے اب میرا آسرا کوئی نہیں سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے۔ تو ایسی حالت میں کون ہے جو اس مجبور کی مجبوری کو سنتا ہے؟ اذا دعا، جب وہ اس کو پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور تکلیف کو دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے، نسل بعد نسل، نسل بعد نسل۔
جو نسلوں کا سلسلہ آگے چلتا ہے، اس کو چلانے والا بھی اللہ پاک ہی ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، یہ ہر آیت میں سوال ہے کہ یہ جو نشانیاں ہیں اور دلائل ہیں، ان کے ہوتے ہوئے دیکھ کر بتاؤ کیا کوئی دوسرا معبود ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ یہ سوال ایک آیت میں، پھر دوسری میں، پھر تیسری میں، پھر چوتھی میں، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ فی ظلمات البر والبحر، سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں، ظلمات البر خشکی کے اندھیرے، والبحر اور سمندر کی تاریکیاں، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، کون بھیجتا ہے ہواؤں کو؟ ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ چاہے تو تیز کر دے، چاہے تو آہستہ کر دے، ٹھنڈی کر دے، گرم کر دے۔ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، بشارت اپنی رحمت سے پہلے، بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں جو بشارت اور مبارک لے کر آتی ہیں، ان ہواؤں کو چلانے والا کون ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جو ابتدا کرتا ہے؟ یبدأ ابتدا کرتا ہے، الخلق پیدائش کی، کون ہے جو ابتدا کرتا ہے؟ ثم یعیدہ، پھر اسے دہراتا ہے۔ تو تفسیر تفہیم القرآن میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بڑی پیاری گفتگو ہے، محبت سے سماعت فرمائیے۔ فرماتے ہیں یہ سادہ سی بات جسے ایک جملے میں بیان کر دیا گیا ہے، اپنے اندر ایسی تفصیلات رکھتی ہے کہ آدمی ان کی گہرائی میں جتنی دور تک اترتا جاتا ہے، اتنے ہی وجود الہ اور وحدت الہ کے شواہد اسے ملتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے تو بجائے خود تخلیق ہی کو دیکھیے، انسان کا علم آج تک یہ راز نہیں پا سکا ہے کہ زندگی کیسے اور کہاں سے آتی ہے، زندگی کیسے اور کہاں سے آتی ہے۔ اس وقت تک حقیقت یہی ہے کہ بے جان مادے کی محض ترکیب سے خود بخود جان پیدا نہیں ہو سکتی۔ حیات کی پیدائش کے لیے جتنے عوامل درکار ہیں، ان سب کا ٹھیک تناسب کے ساتھ بالکل اتفاقاً جمع ہو کر زندگی کا آپ سے آپ وجود میں آ جانا دہری لوگوں کا ایک غیر علمی مفروضہ تو ضرور ہے، لیکن اگر ریاضی کے قانون کو اس پر منطبق کیا جائے تو اس کے وقوع کا امکان صفر سے زیادہ نہیں نکلتا۔ یہ حیات جو ہے، زندگی، اگر اس کو حقائق پر دیکھا جائے تو پھر لازمی انسان آگے چلتے چلتے اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ کوئی خالق ہے، اللہ کوئی الہ ہے، اس کے سوا اسے کوئی اور چارہ کار نہیں ہوگا۔ اب تک تجربے سے سائنس کے معمولات میں بے جان مادے سے جاندار مادہ پیدا کرنے کی جتنی بھی کوشش کی گئی، تمام ممکن تدابیر استعمال کرنے کے باوجود سب قطعی ناکام ہو چکی ہیں۔ زندگی کو پیدا کرنا سائنس کے بس کی بات نہیں، پوری کوشش کے باوجود وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی چیلنج دیا ہے، امن یبدأ الخلق، کون ہے جو زندگی کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو دہراتا ہے آگے نسل در نسل۔ زیادہ سے زیادہ جو چیز معلوم کی جا سکی ہے وہ صرف مادہ ہے، جسے اصطلاح میں ڈی این اے کہا جاتا ہے،
یہ وہ مادہ ہے جو زندہ خلیوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ جوہر حیات تو ضرور ہے مگر خود جاندار نہیں۔ زندگی اب بھی بجائے خود ایک معجزہ ہی ہے جس کی کوئی علمی توجیہ اس کے سوا نہیں کی جا سکی ہے کہ یہ ایک خالق کے امر اور ارادہ اور منصوبے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا امر اور ارادہ اور منصوبہ ہوتا ہے، پھر حیات پیدا ہوتی ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ جانتے ہیں پوری سائنس مل کر بھی حیات کو نہیں پیدا کر سکے، زندگی کو۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، زندگی محض ایک مجرد صورت میں نہیں بلکہ بے شمار قسموں اور صورتوں میں پائی جاتی ہے۔ اس وقت تک روئے زمین پر حیوانات کی تقریباً 10 لاکھ اور نباتات کی تقریباً 2 لاکھ انواع کا پتہ چلا ہے۔ یہ لاکھوں انواع اپنی ساخت اور خصوصیات میں ایک دوسرے سے ایسا واضح اور قطعی امتیاز رکھتی ہیں اور قدیم ترین معلوم زمانے سے اپنی اپنی صورت کو اس طرح مسلسل برقرار رکھتی چلی آ رہی ہیں کہ ایک خدا کے تخلیقی منصوبے کے سوا زندگی کے اس عظیم قسم کی کوئی اور معقول توجیہ کر دینا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج تک کہیں بھی 2 نوعوں کے درمیان کوئی ایک کڑی بھی نہیں مل سکی ہے جو ایک نوع کی ساخت اور خصوصیات کا ڈھانچہ توڑ کر نکل آئی ہو اور ابھی دوسری نوع کی ساخت اور خصوصیات تک پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہو۔ معجزات کا پورا ریکارڈ اس کی نظیر سے خالی ہے اور موجودہ حیوانات میں یہ خنثی مشکل کہیں نہیں ملا۔ خنثی مشکل کہتے ہیں مخنث، ہیجڑا۔ آج تک کسی نوع کا جو فرد بھی ملا ہے اپنی پوری صورت کے ساتھ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک صانع، ایک حکیم، ایک الخالق، ایک الباری المصور۔ عزیز بھائیوں، ایک گندم ہے تو اس سے گندم ہی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سے ایک دانہ بھی جو کا نہیں پیدا ہوتا۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کا چیلنج دیا ہے، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ذرا یہ بتاؤ کہ جو مخلوق ہے، جو پیدائش ہے، جو خلق ہے، اس کی ابتدا کون کرتا ہے؟ ثم یعیدہ، پھر اس کو دہراتا کون ہے؟ اس کو کوئی انسان آج تک اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکا، نہ کوئی بنا سکا۔ پھر اس سے آگے فرمایا وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے۔ عزیز بھائیوں، یہ کہنے میں تو ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن ذرا یہ تصور کیجئے کہ کتنے کروڑوں قسم کے اس دنیا میں زندہ رہنے والی چیزیں موجود ہیں، حیوانات میں، نباتات میں۔ ان سب نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، اور کس کو گھاس کی ضرورت ہے، کس کو غلہ کی ضرورت ہے، کس کو گوشت کی ضرورت ہے۔ ساری ضرورتیں، اتنی کروڑوں قسم کے جتنے بھی جاندار ہیں، ان کو سب کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دے رہا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ کیسی دلیل ہے جس کا جواب مشرک بھی یہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرما دیجئے لاؤ تم اپنے دلائل اگر تم سچے ہو۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہہ دیجئے لا یعلم، نہیں جانتا جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، الغیبہ، غیب کو، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ۔ یہ جو غیب کا علم ہے نا اور الوہیت، یہ آپس میں گہرا رشتہ رکھتی ہیں۔ علم غیب اور الوہیت کا آپس میں گہرا رشتہ ہے۔ جو عالم الغیب ہے وہ الہ ہے، جو الہ ہے وہ عالم الغیب ہے، ان کا رشتہ ہی ایسا ہے۔ اس لیے فرمایا ذرا انداز پر غور کیجئے،
پہلی جو ساری آیات کریمات ہیں امن امن اس طرح سوالیہ انداز میں، یہاں دعوے کے انداز میں دعویٰ کر دیا ہے کہ آسمانوں زمینوں میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ نہیں شعور رکھتے کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ جتنا بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے اور صالح ہے، جب فوت ہوا تو لوگوں نے اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، کندھوں پہ اٹھایا، پھر قبر کے اندر دفن کر دیا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ عزیز بھائیو، اگر وہ ہستی مشکل کشا ہوتی اور حاجت روا تو پھر اس کو کندھوں پہ کیوں اٹھایا جاتا اور اس کے اوپر مٹی کیوں ڈالی جاتی؟ کون چاہتا ہے میرے اوپر مٹی ڈال دی جائے؟ اور اللہ پاک نے فرما دیا وما یشعرون، وہ نہیں شعور رکھتے، عالم برزخ میں ہیں صالحین اللہ والے، ایان یبعثون، کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ان کو تو اس بات کی بھی خبر نہیں ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیارا فرمان ہے صحیحین میں، آپ نے فرمایا 3 باتیں اور 3 فتوے۔ فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کل کی بات جانتے ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ پہ بڑا ہی بہتان باندھا ہے، بہت بڑا بہتان۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اس نے بھی اللہ پاک پہ بڑا ہی بہتان باندھا ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو چھپا لیا ہے امت سے، ایک بات کو بھی، اس نے بھی اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ یہ 3 باتیں بیان فرمائیں۔ اور عزیز بھائیوں، ہمارے ایک ساتھی ہیں جن کا نام ہے ارشاد اللہ مان، ارشاد اللہ مان، ان کی ایک کتاب ہے تلاش حق، تلاش حق۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے 78 واقعات ذکر کیے ہیں، 70 اور 8 78 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اور احادیث مبارکہ سے 78 واقعات، جن کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ پاک کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل آپ سنتے رہتے ہیں، اور اس کے اندر یہ سوال ہے، حضرت جبریل سوال کرتے ہیں متی الساعۃ، قیامت کب ہے؟ فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، سائل سے زیادہ مسئول کو علم نہیں ہے، قیامت کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سو بھائیو، اچھی طرح اس بات کو سمجھ لو کہ پہلی آیات کریمات میں اللہ تعالیٰ کے بیان کا انداز اور ہے، یہاں بیانی انداز بدل گیا ہے۔ عالم الغیب اور الہ یہ آپس میں گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ختم ہو گیا ہے، گم ہو گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں۔ دنیا کا علم تو بہت زیادہ جانتے ہیں، لیکن وہ آخرت سے اندھے، آخرت سے اندھے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس سے شک میں ہیں، شک منہا، شک میں ہیں، ان کو پورا علم ہی نہیں۔ شک کس کا؟ آخرت کا، قیامت کا۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں، اندھے، قیامت سے اندھے ہیں۔ عزیز بھائیو، اب ہمیں یقین ہوتا ہے نا کہ 6 ماہ اور سال تک زندہ رہنا ہے، اور زندگی کا اس قدر یقین ہے کہ ہم اپنے گھر میں اتنا غلہ اکٹھا کر لیتے ہیں، سال کا غلہ، گندم ہے، چاول ہے، سال کے لیے، اس لیے کہ یقین ہے زندہ رہنا ہے۔ اگر آخرت پر یقین پختہ ہو جائے تو پھر عمل میں فرق پڑ جاتا ہے، عمل صالح میں برکت ہوتی ہے، اور ایمان اور عمل صالح میں وہ آدمی بڑھتے ہی جاتا ہے جتنا یقین پختہ ہوتا ہے آخرت کے وقوع میں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں، آخرت سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے
اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔